السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، عرق النساء، مہروں کا درد، گھٹنوں کا، جوڑوں کا درد، مونچھ کا درد، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو قرآنی اور نبوی نسخہ بتا رہا ہوں۔ جس کو بھی عرق النساء ہے، عرق النساء یہاں سے چھوٹی کمر سے درد شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ، اور بہت شدید درد ہوتی ہے، جس کو شیاٹیکا بھی کہتے ہیں، یا مہروں کا درد، یہ گردن سے شروع ہو جاتی ہے اور چھوٹی کمر تک، اور مجھے بھی اکثر ہوتی ہے۔ عرق النساء یا مہروں کا درد یا جوڑوں کا درد، یہ یا درد شقیقہ، آدھی سر کا درد، یہ اللہ ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں۔ پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر آپ لوگوں نے آیات شفا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اذہب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ پھر اس دعا کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ دعا آپ لوگوں نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، یا اللہ یا سلام یا قویو، یا اللہ یا سلام یا قویو، یا اللہ یا سلام یا قویو۔ یہ آپ لوگوں نے ادھر ان تمام اورات کے ساتھ، وظائف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر عام حالت میں تمام لا علاج مریضوں کے لیے 313 بار صبح شام آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ مذکورہ آیات جو میں نے ذکر کیا، آیات شفا، پھر اس کے بعد جو میں نے دعائیں ذکر کی، پابندی سے پڑھ کر مریض پر دم کرے، کیسا ہی مرض نہ ہو، لا علاج انشاءاللہ شفا ہوگی اور مجرب ہوگا۔ پھر بتاتا چلوں، یہ دم عرق النساء کے لیے، مہروں کے درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، درد شقیقہ کے لیے، اور جن کے جوڑوں سے ٹاک ٹاک کی آوازیں نکلتی ہیں، یعنی ان کے لیے۔ اس کے بعد جو مہروں کا دم کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سارا پڑھ لیں ہاتھوں پر، اور پھر نیچے سے گردن سے لے کر اوپر تک ہاتھ لے جانا ہے، لیکن ساتھ ایک ٹوٹکا بھی کرنا ہے۔ 1 پاؤ آپ گندم لے لیں یا آدھا کلو، اس کے مقدار سرخ مٹی لے لیں، سرخ پاک صاف و ستھرا دونوں گندم اور مٹی کو مکس کریں، اس کو توے پہ رکھ لیں، وہ گرم ہو جائے گا۔ پھر اس کو ایک صاف اس طرح رومال میں لے لیں، اس طرح اس کو یہاں گنڈ لگا لیں، لیکن زیادہ گرم نہ ہو۔ یہ جو آپ کا قمیض ہے یہ نکالیں، الٹا لیٹ جائیں، یہ آیات پڑھیں، اس مٹی کو دم کریں، ہاتھ مہروں پر پھیریں، سر سے لے کر یہ چھوٹے چھولے تک، یہ برابر اس کو آپ ٹکور کرتے رہیں سیدھا۔
پھر آپ نے اس طرح چوڑائی سے کرنا ہے، ایسے لیپ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سالوں کا درد ہو، یہ ہمارا ازمودہ عمل ہے، ہمارے خاندانی وظائف ہے، اور سینکڑوں لوگ اس سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ میری آپ لوگوں کو اجازت ہے، جہاں بھی ہو جدھر بھی ہو، یہ میرا ویڈیو سنبھال کے رکھیں، یہ سیکھیں، اس پہ عمل کریں۔ کہیں بھی دم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، ہماری اجازت ہے، اسی پر آپ عمل کریں۔ ارک النساء کو کیسے دم کرنا ہے؟ ارک النساء کو بیری کا ایک ٹہنی اتنا لے کر، یہ ہاتھ میرا دیکھیں، اتنا، جو 2 فٹ ہو 3 فٹ ہو لیکن سکی نہ ہو، بیری کا ٹہنی لے کر اس پہ یہ آیات پڑھ کر دم کرے، اور یہاں سے لے کر اس کو گھماتا رہے اس طرح نیچے زمین پہ ایسے چھن مارے، 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ دم کرے، پھر تیسری مرتبہ۔ یہ اثر نو آپ پڑھیں گے یہ اسباق۔ پھر یہ جو میں نے مٹی والی اور گندم والی بات بتائی، اس کو گرم کر کے پھر یہ اوراد اس پہ پڑھنے ہیں، اور مریض کو الٹا لٹکا کر چھوٹے یہ چھولے سے، ہب سے شروع ہو کر یہ ٹہنے تک اس کو 3 مرتبہ یہ ٹکور دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نجات ہوگی۔ درد شقیقہ کے لیے نہیں، اس کو آپ نے ٹکور نہیں دینا، یہ ویسے اس کو آپ 3 مرتبہ دم کریں گے۔ کب دم کریں گے؟ سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، یہ شرط ہے۔ اچھا، جوڑوں کے درد کے لیے، ہاں جی، جوڑوں کے درد کے لیے روغن زیتون دم کر کے پینا بھی ہے اور اس کو ملنا بھی ہے ایسے، یا کرشی کا لے لے، روغن اوجاع، الف واو جیم الف جا عین، روغن اوجاع لے لے، وہ دم کر کے مریضوں کے یہ ملتے بھی رہے اور دم کرتے بھی رہیں۔ یہی دم رقیہ ہے اور یہی دم شرعیہ ہے۔ تو میری طرف سے آپ لوگوں کی اجازت ہے، اس پہ عمل کریں۔ یہ قرآن اور سنت سے یہ نسخے ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، اکابرین سے ہمیں پہنچے ہیں، مشائخ عظام، پیران عظام سے، اور یہ الحمدللہ ہمارے خاندانی اعمال ہے، ہمارے اس پہ عمل ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے عمل میں لائیں۔ یہ تو روزمرہ ہر کوئی مہروں کی بیماری میں مبتلا ہے، کبھی کبھی درد شقیقہ بھی ہو جاتا ہے، ہمیں بھی ہو جاتے ہیں، جوڑوں کے درد بھی ہو جاتے ہیں، تو ارک النساء بھی ہو جاتا ہے۔ تو تمام دردوں کے لیے، اچھا، پھر ان تمام وظائف کے ساتھ دردوں کے لیے ایک وظیفہ اور آپ لوگ ملائیں، کیونکہ اس وقت میں وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، بھول گیا تھا، اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے یاد کیا۔ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ جناب خضر علیہ السلام نے بھی ایک غالباً سماق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، اس کو بھی بتایا تھا۔ تو ان تمام وظائف کے ساتھ یہ وظیفہ بھی ملا لے، یہ بھی ہمارے وظائف میں سے، لیکن اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل 105 مندرجہ بالا آیات، دعائیں پڑھ کر جہاں درد ہے، درد کی جگہ پہ آپ لوگ اسی طریقے سے دم کریں، کسی تیل پر، روغن زیتون پہ، ارک گلاب پر، اور درد کی جگہ پہ آپ مالش کریں، مل لیں۔ جہاں بھی درد ہو، جیسا بھی درد ہو، انشاءاللہ شفا ہوگی، انشاءاللہ مریض کو آرام ہوگا، اور آپ لوگ دعائیں دیتے رہیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔